الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. پورے عالم اسلام کے حکمرانوں کو میں یہ بات سنانا چاہتا ہوں کہ کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی، کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی، لطف دشمن سے ہی شہرت ہو تو بدنامی بھلی. بے وفا تم کو کہیں اہل حرم اس سے بچو، اور دیر والے کج ادا کہہ دیں تو یہ بدنامی بھلی. جنہ یار خرید نہ کیتا ایٹم بم ہو دیا، شاہین تے غوری ہو دیا. ہماری ایک تقریر لاؤ نا جس کے اندر ہم نے ملک و ملت کے خلاف کوئی بات کی ہو، لیکن وہ منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں. تم نے حضور سے بے وفائی کی، اب بتاؤ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. ہاں جی ہم تو پی گئے، اور جو باتیں آج ہو رہی ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے خلاف کیا ہو رہا ہے. تم لا تشعرون کے درجے میں چلے گئے. ہر چیز کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن جب رسول اللہ سے غداری ہو جائے پھر اس کی معافی نہیں ہے. تم نے سمجھا تھا وہ ایک باہر پھر رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ غدار ہیں، یہ کہتے ہیں وہ غدار ہے. اب ہے کون؟ یہ فیصلہ آنے والا وقت کر دے گا. پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. یہ کیا باتیں کرتے ہو تم؟ جنہ یار خرید نہ کیتا. حضرت عبداللہ بن انیس حضور کی نعت پڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے حضور کے سامنے، کنتو اذا ہم النبی بکافری سبقت الیہ باللسان و بالیدی. اور میں سنو قیامت تک میرے محبوب کے غلاموں، ابھی رسول اللہ کسی بندے کا ارادہ ہی کرتے تھے تو میں بڑھ کر ہاتھ اور تلوار سے اس کا کام تمام کر دیتا تھا. ہاں یہ ہے، یہ بات ہے. جنہ یار خرید نہ کیتا، جنہ یار رسول اللہ کے دشمن میں دھمکی بھی نہ لا سکے اور سفیر بھی نہ کٹ سکے، تو مڑ کے میں پورے رستے میں ذہن سوچتا آیا اور میں کہا یار فرانس وچ رہن والے مسلمان تے احتجاج کرن، امریکہ وچ رہن والے مسلمان تے احتجاج کرن، جیڑا ملک بنیا ہی حضور دے نام تے ہوئے. آج سانو اتھے بھی احتجاج کرنا پیا. اب اس کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ 72 سال میں آپ نے کیسے لوگ آگے لایا. جے ساڑھے لبیک دے کوڑ ہوندی نا اسی پہلے دن انہاں نوں وڈ کے رکھ دینا سی. یہ تے گوگل دی رپورٹ ہے نا کہ 60% پوری دنیا جو حرامی زیادہ فرانس وچ پیدا ہوندے. حرام زادے تو حضور کے بارے میں بات کرتا ہے، حضور کے بارے میں بات کرتا ہے. ہم جو حاضر ہیں ہمارے بارے میں بات کرنا، اعلان جہاد کرو اس کے خلاف. من سب نبیًا. مولانا فاروق الحسن صاحب نے کہا پورا امت مسلمہ دا اس وقت یہی بیانی ہے. مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات. آپ نے اس بیانیوں کو پوری دنیا میں اب عام کرنا ہے. من سب نبیًا. اینج نہیں فقط طلوع دی آواز فرانسیسی چوڑے تک جائے، چوڑے دے یاراں تک بھی جائے، برطانیہ دے وزیر خارجہ تک بھی جائے. جو کہتا ہے ہم فرانس کے ساتھ ہیں، سنو ہم محمد عربی کے غلام ہیں. صدیوں کے بعد ہمارا اعلان بھی سن. تو فرانس کے ساتھ ہے تو ہم رسول اللہ کی غلامی میں سر لے کر حاضر ہیں. تو باتیں کرتے ہو
من سب نبیا اور من سب نبیا اور من سب نبیا اور من سب نبیا اور من سب نبیا 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 من سب نبیا. ہم حکمرانوں اور ان کے یاروں کو یہ کہنا چاہتے ہیں اور کوئی راز کھل جائیں کل اور کوئی راز کھل جائیں. ابھی تو اسمبلی پر یہ ہو رہا ہے نا کہ تم نے یہ کیا وہ کیا یہ کیا وہ کیا. اور بھی رب میرا رب رب ہے, اس کی خفیہ تدبیروں سے بچو. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا. ہاں وہ مالک ہو کر کہہ رہا ہے انہوں نے مکر کیے پھر ہم نے خفیہ تدبیر فرمائی. اور فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم, پھر ان کے مکر کا انجام دیکھو. اے نوے تو ہڑے مکران دے انجام بھی دنیا ویکھ لوے. تو سا جس طریقے نہ چوڑی چھڈی اور لبیک نہ کیتا ظلم, اسا تو حضور دی وجہ تو کیتا برداشت, لیکن رب رب ہے. حضور نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے, اور اس نے سارا کچھ اپنے حبیب واسطے بنایا. یہ سارا جڑا خیمہ افلاک کا استادہ کھڑا ہے نا, اے رسول اللہ دی وجہ تو کھڑا ہے. اسی تو انہوں کچھ نہیں کیا, اسی تو انہوں کچھ نہیں کیا. مولانا خدا بخش خیر پوری نو کتی بھونکی, کتی مر گئی, مولانا واپس آ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا, یہ تو میرے رب کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے. اور مولانا نو کتی بھونکے تو سلامت نہ رہے, تے رسول اللہ نال کوئی غداری کر جائے پھر کس طرح سلامت رہ سکتا. ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا. جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے, جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے. کوئی یار دی گل سنا ملا اور نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علمہ وچ پھسا ملا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. آپ کی عظمتوں کو سلام. اس مبارک دن حضور نے فخر بھی تو آپ لوگوں پر ہی کیا نا. قیامت والے دن جب رسول اللہ چلیں گے نا تو ساتھ آپ بھی ہوں گے اور میرے جیسا بھی گناہگار ہوگا, اور پھر اس دن تو منظر ہی پھر عجیب ہوگا نا. آج جو لوگ اتنا ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر اتنا اٹھاتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے, کوئی کہتا ہے مذہبی نعرہ ہے, کوئی کہتا ہے پنجابی نعرہ ہے. اور میں آکھا جیڑا بھی ہے گل تو حضور دی ہے نا. کام ہے ان کے ذکر سے پنجابی نعرے سے ہوا یا عربی سے ہوا, یہ کیا باتیں ہوئی. پیڑا اور تے پھکیاں اور سدھا کہہ تیری زبان تے رب اپنے حبیب دا نام چڑھن نہیں دیندا. گل اے وی وچ کسے اور کول اے جے حضور دے غلام ہیں تے ساڈے سامنے آئے, پچھو بیٹھ کے بڑ بڑ کرنی ہو رہے. میدان لاؤ, ایک طرف تسی اسی ادھر رکھ دیں دیا موچی دروازے, جنہوں کوئی بہو مانے مذہبی سیاسی نو وہ مینار پاکستان رکھے, ایک کو دن رکھ دیں دیا. گلہ کرنے ہو تسی جیس نو جیڑا بھی اٹھتا ہے لبیک دے خلاف اسی جرم ہے کیتا ہے. کہ جس طرح علامہ فاروق الحسن صاحب فرما رہے حسن بھائی کہندے میں جتھے بھی گیا دودھ پیندے بچے بھی کہہ رہے ہیں لبیک ہے یا رسول اللہ. اے درد ہویا تانوں, اے تو شکر ادا کرو حضور دی امت دے منہ ہوتے تے بچے ہوتے, منہ ہوتے دودھ پینے بچے ہوتے بھی. او جوان جڑے پتہ نہیں کی کرتے گانے گاندے سن, او بھی جناب جھومدے موٹر سائیکل تے بھی. میں نے ایک ٹرک ڈرائیور ملیا میاں والی دا, میں نے ملن آیا, کہنے لگا میں اتھے جناب سکھر کول گزر رہا ٹرک ہوتے تے میں نے نعرے دی آواز آ رہی رات دے ٹائم تے میں کہا کی ہویا, کہندا میں انج ویکھیا تے موٹر سائیکل تے میرے جنے پیچھے لبیک لکھے ہوئے سی تے میرے ٹرک نال موٹر سائیکل لا کے کہہ رہے سی لبیک یا رسول اللہ. ادھی رات دا ویلا ٹرک دے پیچھے لبیک لکھیا, انہیں کہا یار میں بھی حصہ پا دیواں, تسی کہڑے پاسے ٹر پیا. گل وچ ہو رہا ہے جڑی میں کہندا سی کسی نو نہ سمجھ آوے تے او تو پھر لقمان حکیم کول بھی کوئی نہیں ہوئی دوائی. جے سمجھ آ جائے تو ٹرک ڈرائیور نو آ جائے, دودھ پیندے بچے نو بھی
آ جائے. اے پاکستان دیا بنیادہ میں خون ہے شہیدان دا. اے 1857 تو لے کے 1947 تک جڑا خون حضور بہ گیا اس دا تے اندازہ ہی کوئی نہیں نا. وہ تو مورخین نے لکھے ہی کوئی نہیں. تے 47 ویلے جڑا پیا شاہ جی فرما رہے سن وہ کتنا خون بہ گیا. اس دی بنیادہ میں شہیدان دا خون ہے. لوگاں پاکستان دا کوئی اور بیانیاں بنانا چاہیا سی. رب نے اپنی خفیہ تدبیر دے ذریعے تو پاکستان نہیں عالم اسلام دا بیانیاں بنا دیتا. اور من سب نبیین اور من سب نبیین اور یہ بیانیاں پاکستان کا بنا ہے. شہیدان دا خون ہے. اے باٹی چوک بابا جی ڈیرہ لا کے 1000 سال بیٹھے اور بابا جی تسی دسو کیوں آئے ہو؟ من سب نبیین. داتا صاحب دی بھی یہی آواز ہے اسی حضور دی عزت واسطے آئے اور کیوں آئے؟ اور ایسے واسطے آئے. شاہ محمد غوث صاحب تسی دسو اسی بھی حضور دی عزت واسطے آئے. شاہ المالی صاحب تسی دسو انہیں کہا حضور دی عزت واسطے آئے. اور سلطان الہند جی تسی دسو فرمایا اسی بھی حضور دی عزت واسطے آئے. مجدد الفسانی نے پوچھا تسی فرمایا اسی قلعہ قوالی یار بھی حضور دی عزت واسطے بابا. کیوں جی بریلی جلیٹے بابے انگل پوچھا تسی کی کہندے فرمایا میں بھی یہ کہنا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. سارے ہی کیس واسطے آئے. اے ہٹ کے اسلام تو بیانیاں بنانا چاہتے سن تے بیانیاں بن کی گیا. توجہ اے یورپی یونین روز کہندی تھی 295 سی بدلو. وہ 295 سی دا کسی نو نہیں سی پتا. وہ یورپی یونین روز کہندی سی بدلو بدلو. وہ بدلن دے بجائے وہ تے قانون وچ لکھے ہوئے سن جی بدلن دے بجائے بچے بچے دی زبان تے رب نے جاری کر. اے ورفعنا لک ذکرک کا اظہار ہے. ورفعنا لک ذکرک کا اظہار نہیں کہ مولی خادم دی جیب وچ کوئی 50,000 روپے پا دے وے یا میں نے یورپ دے ٹکٹ دے دے وے. ورفعنا لک ذکرک کا اظہار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی عزت کا اس طرح اظہار کیا کہ بچے بچے کی زبان پر لبیک بھی آیا. اب پوری دنیا میں یہ نعرہ بھی چھا گیا کہ من سب نبیین. یہ ہے ورفعنا لک ذکر. اے ورفعنا لک ذکر. اے ورفعنا بابا جی لیٹے آج اے ورفعنا لک ذکرک کا اظہار. اے ورفعنا لک ذکرک کا اظہار. جس قانون کو لوگ ختم کرنا چاہتے تھے اس قانون کو اللہ رب العالمین نے ہر زبان پر جاری فرما دیا. کیوں جی خطیب الاسلام ایک گل ہے کہ نہیں؟ جس قانون کو یہ شرطیں لگاتے تھے ہم یہ مدد نہیں دے دیں گے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی دی عزتوں تے گل کی تھی. تسی اپنی چیزاں سمیٹ کے کول رکھو میرے معبود دے غلاموں واسطے یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایشانا. حضرت حسان نے حضور دے سامنے ممبر تے چڑھ کے قیامت تک حضور دی امت نو پیغام دیتا اوے امریکی امدادہ چھڑ دینا اوے فرانسیسی نو چھڑ دینا اور کینیڈا دے یارہ نو چھڑ دینا اور پوری دنیا چھڑ کے ایک کوئی نعرہ لانا ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہو جائے. بس ہمارے دلوں میں یہی ہمارے کافی ہے. ہمیں کسی امداد کی ضرورت نہیں, کسی روٹی کی ضرورت نہیں, کسی اسلحہ کی ضرورت نہیں جو فرانس سے ہمیں ملے. ہماری دیسی بندوق وہ کام کر جائے گی جو ان کا میرج طیارہ بھی کام نہیں کرے گا, جو ان بزرگوں کے ایک ہاتھ کا اشارہ ایسے کام کر جائے گا, جو یورپ کا میزائل بھی کام نہیں کرے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ محمد سے وفاتوں نے ہاں جی یہ کیا سمجھتے ہیں تمہارا اسلحہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ فقیر, یہ سید, یہ غازیوں کے باپ, یہ راجہ زہیب کے باپ بیٹھے ہیں جنہوں نے فیض آباد کے اندر حسین و جمیل بیٹا دیا اور آج بھی ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں مولانا ایک کی باقی بھی دین واسطے تیار. عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما
قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت حقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره وأزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سهل الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باطن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الأقراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ظالما أشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة سبحان اللہ شاہزہ فرمارن کوڑ لگ پاتی جیل دی دیوار بھی گواہی دے گی کہ مولانا حدیث انجے پڑھی سی انجے پڑھی سی قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالكثير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد الكتد ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين آدب الأشفار جليل المشاش والقدد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والينهم عريقا وأكرمهم عشيرة من رأوا بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نائت لم أر قبله ولا بعده مثله الطيف سرى من طلاته والشذب بدا من وفرته فسكرت هنا من نظرته نैना दियां फौजां जद चढ़ियां दो अबरू का उस मिसाल दे संजत नोके मिया दे तीर छुटन और लब्बां सुरखा खां के लाल यमन उनके खाके बनाते हो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता हुजूर का जो ज़ाहिरिया जो हुस्न का है उसका तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता उनका तो खाका बन नहीं सकता उनका खाका कैसे बन सकता है तुम अपनी गंदगी उगलते हो और वो गंदगी हमने मुड़ के तुम्हारे मुंह में डाल दिया है हुजूर के बारे में बात करते हो खुदा के लिए हम आपको मोमिनाना मशवरा दे रहे हैं वो जो नंगे आपको करते हैं वो और हैं हम तो फिर भी आलिम लोग हैं ये सूफी हैं ये सैयद हैं ये बुजुर्ग हैं ये गाजी हैं ये जनाब तुसी है हुजूर दे गुलामन साडे अंदर फिर भी हया है ना सकती असम्बली दे फिलौरां ते गल कीती साडे मुफ्ती साहब असम्बली दे विच जदों गल कीती जात दी नहीं कीती उन्हां नूं फंड नहीं दित्ते अज तक उन्हां कोई गल नहीं कीती मुफ्ती कासिम नाल उन्हां ने लेकिन जदों गल हुजूर दी आई ते फरमाया फिर जलील आजम हां जी हां जी हां जी अजल जदों गल रसूलुल्लाह दी आ जाए तो फिर गल और हो जाती फिर गल और हो जाती आओ आज मौका है रसूलुल्लाह से वफा करो आज मौका है आज ले इनकी पनाह आज हुजूर की बात करो तुमने भी बिछड़ जाना है मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे और जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे और कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता आज भी जाओ जरा अब क्या तारीख है आज 30 काले 31
کل غازی علم الدین صاحب دا آخری عرس دا دن ہے، آج بھی عرس جا رہی ہے، جنہیں ویکھنا ہوئے تے غازی علم الدین دی قبر تے ٹھوکرے پھلاں دے کیوں پا جا رہا ہے؟ وہ تو ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا۔ آج اسی تو انہوں نے دعوت دیں دیا 1929 جڑے زندہ رہے وہ نہیں مرے، مر وہ بھی کہے تے شہید غازی بھی ہویا۔ ملک فیروز خان نون نے غازی دے پیو دی گل نہیں سنی، کوئی بندہ اس بھرے مجمع جو میں نے دسے ہو دی قبر کیڑے قبرستان ہے چھے وہ دے پترانو بھی نہیں پتا ہونا، وہ دے رشتہ دارانو بھی نہیں پتا ہونا، لیکن علم الدین نہ تو آڈی رشتہ داری نہ میری۔ میں کہا اقبال ایک گل کی پہ کہندہ دل بمحبوب حجازی بستہم اور زین جہت کو یک دگر پہ وستہم، کہندہ دل اسی رسول اللہ نہ لایا، پھر قیامت تک جنہیں وفا کی تھی اسی دل ادنار بھی لایا۔ اور پنڈی راجے تھوڑے پنڈی وچ بڑے بڑے راجے لیکن ایسا راجے نو اسی کیوں کھڑا کیتا؟ کیوں جی؟ اے دل بمحبوب حجازی بستہم زین جہت پہ یک دگر پہ وستہم۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی دے رہائی دی بھی کوئی اسباب پیدا کرو۔ ہاں رسول اللہ دی عزت دی گل آئیے کہ نال اس بچی نو بھی واپس لے آؤ، ایتھو دھمکی لاؤ، او کو کھڑا ہو کر دیکھے تو صحیح نا۔ اللہ کے فرشتے اسی کے ساتھ آئیں گے جو کھڑا ہوگا۔ ستیانے نہ کدی نہیں فرشتے آئے، نہ کدی بوزدلہ نال فرشتے آنے، فرشتے بھی چڑھے نال کھڑانے۔ بس تاریخ لبیک یا رسول اللہ ہر بندہ حقیقت پسندانہ گفتگو کردہ۔ میں کہا کائنات میں عزت کی ایک ہی وجہ ہے، وہ رسول اللہ کی غلامی اور وفا ہے۔ وفائی کی تو قیمت ہوتی ہے، جب بندہ بے وفائی کر جائے نا، وہ بیٹا شادی ہو 10 دن بندہ کہ بیٹے نے باپ نہ بے وفائی کی تھی، انہاں مرید سن انہاں دے ابا جی دے، انہاں نو بھی لے کے گیا اور کہنے لگا شاہ جی تسی میرے پیران دے صاحبزادے ضرور ہو، اینو میں معاف نہیں کرنا، یہ تے پترانی گل ہی کوئی نہیں، یہ تے پترانی گل ہی کوئی نہیں، امتی والی گل ہی کوئی نہ ہوئے۔ فرانس بکواس کر رہا ہوتا، جواب اے وے کہ اے 3 دن دا تیلو الٹیمیٹم میں این گل ہوندی، این گل ہوندی، این گل تھوڑی ہوندی۔ گستاخ رسول کی ایک سزا اور ایک ہی سزا، سچ کیا گلیاں بازار ہیں جو ہوندے نے ویسی سزائیں، نعرہ لا کے دے بندہ جا کے حضور دے غداراں نو پرچی دے دے وہ تو جھوٹ ماردا تو اینا سجائیں گلیاں بازار اے جڑے کھڑے نے شیر۔ سارے بھائی جتھے جتھے کھڑے ہو حضور دے غلاماں نال میری گل ہے، 2 نمبریاں نال میری گل کوئی نہیں۔ جڑے داتا صاحب حاضری دے کے تے ووٹ کسی اور نو دین، پھر داتا صاحب کو پوچھنا تو سی بابا جی ایتھے کیوں آئے ہو؟ من سب نبیًا اور من سب نبیًا، یہی تو بیانیہ ہے نا، اس کو ذرا اونچا پڑھنا ہے۔ من سب نبیًا اور من سب نبیًا اور من سب نبیًا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، اور انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہونا من نظرته، نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں، 2 ابرو قوس مثال دسن جت نوکے میاد تیر چھٹن، اور لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں و جان آنن کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ ایہا صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں۔ ایہا صورت شالا پیش نظر، ایہا صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزات روز حشر، اور قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں۔ لاہو مخت مخطط برد یمن، من بھامری جھلک دکھاؤ سجن، اور مٹھیاں کالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں۔ انہاں سکدیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے، انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے، شالاوت بھی آمن او گھڑیاں۔ اور سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا،
کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں اور لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لوں لوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال کیتی بھج کے وان کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے ارے سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال آدم تھی دا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بلے سی ہر نبی اتھے آکسی ہکا امتی احمد نبی صاحب کمال اور دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال اب ان حدیثوں کا ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی کیا کرتے ہیں یہ تو پیر میر علی شاہ صاحب تھے نا اب اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کس ہاتھ کا خمِ تاب و توان ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا اور جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا اور بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آبے درے دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا آج دنیا دار کہتے ہیں کہ یہ نعرہ چھاپڑی لگانے والوں کا ہے یہ نعرہ ریڑھی لگانے والوں کا ہے یہ نعرہ ٹرک ڈرائیوروں کا ہے تو آج انہیں پتہ چل گیا ہے کہ چھاپڑی لگانے والوں نے ان ریڑھی لگانے والوں نے اور رکشہ چلانے والوں نے جب اپنی آواز قبلہ بابا جی کی آواز کے ساتھ ملا کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے تو پھر پاکستان نہیں بلکہ یورپ کے ایوانوں میں بھی غازی تنویر نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا یہ نعرہ لبیک یا رسول اللہ والا یہ نعرہ اڈیالہ کی جیل میں غازی ممتاز قادری نے تختہ دار پر کھڑے ہو کر لگایا اور اللہ کی عزت کی قسم یہ نعرہ آج شام کے بازاروں میں لگا ہے یہ نعرہ آج یمن کے بازاروں میں لگا ہے یہ نعرہ آج پاکستان کی عدلیہ کی کرسیوں پر بیٹھے ججوں نے لگایا ہے یہ نعرہ آج پاکستان کے ٹی وی اینکروں نے لگایا ہے پاکستان کے کالم نگاروں نے لگایا ہے اور آج آپ بھی بابا جی کی آواز کے ساتھ جب آواز ملاؤ اور ہاتھ اٹھا کر بول لبیک 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 یا رسول اللہ 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 اور یہ بات سوچنا میں اپنے مخالفین سے کہہ رہا ہوں یہ مت سوچنا کہ میرے بابا جی معذور ہیں میرے بابا جی معذور نہیں ہیں میرے بابا جی مجبور نہیں ہیں اور یہ کسی دنیا دار کے مزدور نہیں ہیں میرے بابا جی اگر نوکر ہیں تو حسنین کے نانا کے نوکر ہیں میرے بابا جی اگر نوکر ہیں صحابہ کے نوکر ہیں میرے بابا جی اگر نوکر ہیں تو میرے مصطفیٰ کی آل کے نوکر ہیں اور آج آپ بھی مصطفیٰ کے نوکر بن کر میرے بابا جی کی آواز کے ساتھ آواز ملاؤ اور بول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ
لبیک 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 یا رسول جیتے رہو سلامت رہو میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں کہ دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور میں آپ کے سامنے اپنی محفل کی رونق اپنے مقصود اپنے مطلوب قبلہ امیر المجاہدین اور امیر و سربراہ تحریک لبیک یا رسول اللہ حضرت علامہ مولانا پیر خادم حسین ددوی صاحب سے ملتمس ہوں. آپ اپنے منہ سے جڑتے ہوئے پھولوں کو ہماری سماعتوں کے حوالے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ نور کی خیرات لینے لوگ تو اس پر جھگڑ پڑے نا کہ بھئی حضور نور ہیں یا نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں نبی علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے، جب گھوڑا چلا اس کے پاؤں سے جو گرد و غبار اڑا تو سورج اور چاند دوڑ پڑے وہ گرد و غبار لینے کے لیے۔ کہا بھئی تمہیں کیا ہوا؟ کہا کہ یہ جو گرد و غبار ہے نا جب ہم اپنے منہ پر ملیں گے نا تو ہماری نورانیت کے اندر اور اضافہ ہو جائے۔ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری، واہ واہ اور دن رات آپ حضرات بھی بیٹھے ہیں، میں بھی آ گیا، دن رات ہم حضور کے لیے کیوں کام کرتے ہیں اور کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ 12,000 شیل کا دھواں کھانے کے باوجود بھی میرا گلا نہیں بیٹھا، اور وہ آدھے گھنٹے کے بعد باقی 3.5 گھنٹے وہ دھواں میرے اندر ہی جاتا رہا۔ آدھا گھنٹہ تو میں نے وہ لگائے رکھا، پھر میں نے اتار دیا، اس کے باوجود میرا گلا نہیں بیٹھا اور نہ میرے پھیپھڑے ختم ہوئے، نہ میں بے ہوش ہوا۔ حالانکہ 2-3 شیل ہی آدمی کے بے ہوش ہونے کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن میں نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ۔ قیامت والے دن باپ بھی دوڑ پڑے گا، ماں بھی بچوں کو دوڑ پڑے گی، بھائی بھائی کو دیکھ کر دوڑ پڑے گا، یار یار نو ویکھ کے نس پینا تو منظر کی ہونا ہے۔ میرے آقا نے پھر یہ ہوتے خود اپنی شان بیان فرمائی، وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں، فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیادت میری ہوگی۔ فرمایا جس دن ساری دنیا چپ ہوگی اس دن میں رب سے بات کروں گا، اور فرمایا جس دن ساری دنیا کو روک دیا جائے گا اس دن میں ان کا شفیع بن کر سامنے آؤں گا، اور جس دن ساری دنیا مایوس ہو جائے گی کہ آج اللہ صفت انتقام سے جلوہ گر ہے، آج کسی کی بچ نہیں ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں لوگوں کو کہوں گا کیوں مایوس ہوتے ہو، میں جو موجود ہوں۔ اس لیے یہ بھی سالانہ لاکھوں روپے لگا کر جو ہے وہ اپنا میلاد مناتے ہیں۔ میں بھی ویل چیئر پر لگا پھرتا ہوں، اور کبھی بھی ذہن میں نہیں آیا کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں 2-4 دن ورزش کراؤں اور اپنا ٹانگے جو ہے وہ ان کی دوائی شوائی لوں تو میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں، تو کبھی ذہن میں بھی خیال نہیں آیا۔ میں نے کہا بڑی بڑی دنیا بغیر بیماریاں تو مر گئی، تے بڑے بڑے بیمار کئی عرصہ زندہ رہے، موتاں بھی نہ آئیاں، تو اے تے پھر جس دن آنی اس دن آئی جانی، صحت مند کی ہویا تے بیمار کی ہویا، لیکن حضور کے سامنے جا کر یہ شرمندگی تو نہ ہونا۔ تو میرے آقا و مولا فرمائے ہوئے لوگوں نے تو مجھے یہاں پتھر مارے دین کے لیے، تو میرے دین کے لیے کیا کر کے آیا؟ اس واسطے میں دن رات میں رات پوری بیٹھا رہتا ہوں۔ اب جی کہاں جی میاں والی سے لوگ آ گئے، بکر سے آ گئے، اب کراچی سے آ گئے، وہ وقت ملنے آ گیا، تو بعض دفعہ میں مغرب کی روٹی صبح کے اذان کے وقت کھاتا ہوں، ان کو میں کھلا دیتا ہوں، بندے کہتے ہیں روٹی کھلاؤ، لیکن میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں نے روٹی کھانی ہے اٹھ جاؤ۔ تو میں بیٹھا رہتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے دین مصطفیٰ کو کام ہو سکتا ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حضور کا دین تخت پر آئے، تو
تو کروڑوں اربوں مولوی خادم اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا کی سواری چلی. یا رسول یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ابھی تک میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ پتنی نعرہ لگانا جائز بھی ہے کہ نہیں، اور ابھی تک آپ کے ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہے، آپ کی زبانیں بھی نہیں کھل رہی، تو پھر کس لیے کھلے گی؟ یہ کس لیے رکھی ہوئی ہیں آپ نے؟ یہ ہاتھ کس لیے رکھے ہوئے؟ وہ ابو ظبی میں یا دبئی میں ایک پٹھان ہے نا، وہ ایسے ایسے لبیک کہتا رہتا ہے، ایسے ایسے. وہ کہنے لگا تو کیوں کرتا رہتا ہے؟ کہنے لگا میں نے وہ بابا دیکھا ہے لاہور سے پنڈی جاتے ہوئے وہ ایسے ہی کرتا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھکا نہیں ہے، ایسے لبیک کہنے سے ہاتھوں میں پاور آتا ہے. ایتھے کر جاتا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. پیر میر علی شاہ صاحب دے زمانے جو سرفراز خان رہندا سی اوتھے گولڈے شریف، وہ پیر صاحب نو کدی بھی نہیں سی ملن آیا. او دا بغض سی پیر میر علی شاہ صاحب نو. بڑا چودھری سی، ملک سی، ڈیرے دار سی، تے او دے جڑا ملازم سی نا وہ ایک پیر میر علی شاہ صاحب دا مرید سی. اور پیر صاحب کو ایک دن بیٹھا رہے تے دیر ہو گئی، جدو جان لگا تو انہیں کہا حضور او سرفراز خان تے ویسے ہی تہاڈا دشمن ہے، تے میں جدو کہا نا میر علی شاہ کول میں آیا تو انہیں تو میں نے کٹنا ہے. تو پیر صاحب نے فرمایا اچھا میں تینوں ایک رکا لکھ دینا، جا کے سرفراز خان نو کہیں رکا میرا پڑھا دیں. او جدو گیا نا سرفراز خان کو تو انہیں ویکھ دئی، انہیں کہا کتھے رہا؟ انہیں کہا پیر میر علی شاہ کو بیٹھا رہا. انہیں کہا فلانے ٹمکانے تنخواہ میری لینا تے میر علی شاہ کو بینا. انہیں کہا جناب اتنے غصے نہ ہو، آج پیر میر علی شاہ صاحب تانوں خط لکھیا. انہیں جدو خط پڑھیا نا تو اتھی ڈٹھا تے فوت ہو گیا. وہ جدو فوت ہویا تے وہ لوگاں کیا بھائی اے تو زہر دیتی انہوں کی کیتا ہی؟ انہیں کہا میں تے کچھ نہیں دیتا، مسکین آدمی ہے، اے پیر میر علی شاہ صاحب نے رکا لکھیا ہوتا. وہ تے پیر صاحب نے انہوں لکھیا کیوے؟ او آخر میں تو اس واسطے کہہ رہا اے اوڑک جڑا نا گڈی جتھی بھی چڑی ہوئے ٹوٹ جانی. تے آج حضور دے آج لے ان کی پناہ. آج حضور واسطے تسی اپنے ہاتھ تھکاؤ تے آج زبانہ تھکاؤ. جڑو تہاڈے میرے رون دی واری آنی نا قیامت نو، حضور فرماندے میں امت نو نہیں رون دیاں گا، میں خود رو پواں گا. ایسے واسطے تسی لگے پھر دیں. سمجھو اس گل نو ساڈی نو. اج تسی روو حضور واسطے، اج حضور دے دین دا کام تسی کرو، اج اپنی زبانہ تسی تھکاؤ تے قیامت والے دن حضور فرماندے میں خود رب دے سامنے رو پواں گا. دس ہوئے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں دل نکل جانے کی جا ہے، وہ کن آنکھوں سے دریا بہاتے جائیں. تینوں سمجھ آئے اس گل دی؟ تسی مڑ کے دلیلاں پوچھتے ہو حضور نال کہ جی اینج کرنا ہے. نا ایتھے بغیر سوچے سمجھے حضور نال پیار کرو. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. چلو ایسے یہی مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں. ویل چیئر ہوتے بہ کے تے اپنا جناب نہ دیہڑ ویکھی نہ رات ویکھی. لوگ ایک مورخ لکھن لگے بھی اپنا ہاتھ جڑا ہو دا کام ختم کر دے گا. ایک کنج ہو سکتا سی کہ 19,700 پولیس تے ایف سی تے جناب اسلام آباد پولیس ہوئے، شیل دیاں کو جناب 12,000 شیل ڈھا دیون اور جناب ایم جی دیاں تے کلاشن کوفن دیاں گولیاں چلان تے مولوی پھر بیٹھے رہے ہوتے. یہ تے مورخ بھی نہیں لکھے گا اور کہے گا جھوٹ ہے، نہیں ہو سکتا. لیکن انج ہویا. ہاں جی انج ہویا. ایتھے تک آ گئے سن جتنا ہے منیر ساؤنڈ لکھے ہویا. میں نو کہنے لگے جی ہوتے آ گئے. میں کہا پھر کی ہویا؟ آ گئے جلیا تے یا شہادت ہے یا گرفتاری ہے. لیکن وزلزلو تک تے رسولوں نے بھی جانا پیندا ہے. ہاں جی مدد اس ویلے آندی جدو زلزلو ہوئے، اس تو پہلے مدد نہیں آندیاں. جدو زلزلو ساڈا بھی ہویا کہ لو جی ہن تے گئے، لیکن پھر مدد آ گئی. پھر 1000 بندے 40 بندے دے اگے نس پے. میں کہو انہاں نو کی ہویا؟ کہنے لگے پتہ نہیں کی ہویا. اسلام پھر کنڈ نہیں لگن دیندا جے بندہ جاوے اسلام واسطے. جاوے اسلام یہ پکی گل ہے. اسی تے اپنی اکھ نال ویکھ کے آیا، سانو ہن کوئی ڈرائے
اسی تو ڈرن والے ہوں نہیں نظر اسی تو اپنی اکھ نال ویکھ کے آیا بالکل سانو کدی کوئی پریشانی نہیں ہے میرے دو ہی پتر سن وہ بھی میں لے کے گیا ہوا سی کدی بھی پریشانی میں تو پوچھے بھی نہیں مرن کے زندہ رہ میں پوچھ آخر دن بھی میں نکا غائب ہی رہا میں کسی کو مینوں کہندے سن وہ نکا غائب ہے میں آخر چنگا شہید ہو گیا تو نال دی لاش لے کے لاہور جاواں گے مزہ آئے گا سانو تو کدی جڑا بندہ ایویں یرمو ہوئے تو اس نو کی پتہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے ناموس رسالت کا مسئلہ یہ ہے ہاں جی 12,000 شیلوی ہوون جیسے کہ ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما بالکل کدی بھی پریشانی نہیں ہے ہاں جی بالکل کدی بھی پریشانی نہیں تو انشاءاللہ پھر بھی موقع بنیا تو اسی حضور دے دین میں نہیں آنا لیکن ایک گھر میلی تسی یاد رکھنی اے ستیاں دین نہیں آنا میری تقریر سنن تو بعد جا کے تو او جی کنج مولویاں لے آنا ہے او مولویاں نو کی پتہ ہے حکومت کرن دا تسی مولویاں نو آن تے دیو میں تو سچی ہے گل کر رہا اے تے 50 قسم دے تواڈے کو ٹیکس لیندے نا فیکٹریاں کولو اسلام میں ٹیکس نہیں لوے گا صرف کہے گا 2.5% زکات دیو ہاں صرف 2.5% اسلام لے کے تسی ویکھنا تا صحیح زکات لین والا کوئی نہیں ہونا تسی عشر لوے گا اسلام صدقے لوے گا خیرات لوے گا فطرانے لوے گا اے جی سیل ٹیکس تے فلانے ٹیکس قوم نو تباہ کر کے رکھ دیتا مولوی 50 لاکھ ایک دن دا خرچہ ہے وزیر اعظم ہاؤس دا تے صدر ہاؤس دا کتنا ہونا ہے تے جناب وزیر اعلیٰ ہاؤس دا تے گورنر ہاؤس دا کتنا ہونا ہے انہاں گنڈیاں دے خرچے ایک دن بند کر دیو تے ادھا قرض تے اس دن لے جائے گا پاکستان ہاں میں تو سچی گل اے تے اسلام نو گالا مینوں کٹ دین اصل تے اسلام دے خلاف بول دین بھائی اسلام دی گلاں کرنا اقبال کہندا ہے جانتا ہوں میں ابلیس دی شورا مجلس شورا بلائی ابلیس نے او دے وچ ٹرمپ بھی آیا مودی بھی آیا اسرائیلی بھی آیا ہاں یما او جناب دوسرا برطانیہ والا بھی آیا کینیڈا والا بھی آیا تو کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے اقبال نے نہ یہ لکھیا ابلیس کا خطاب مجلس شورا کہندا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں یہ راتی تلاوت سن کے جھومن کے صحیح لیکن سویرے کہن کے قرآن دا نظام کن جانا یہ قرآن دی گل کدی نہیں وہ کہندے ایویں مولوی خادم لگا رہندا قرآن دا کہندا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کدی 70 سال ہو گیا قرآن نال مذاق کر دیا 70 سال ہو گیا قرآن نال مذاق کر دیا او وزیر اعلیٰ جڑا اس نے گل بھی نہ سنی ہو زینب دے پیو دی او دے سپیکر اپنے ہاتھ نال بند کیتا ہے ایڈا بھی کوئی ہونا بڑا فرعون کہ مظلومہ تے مقتولہ بچی تے مظلوم پیو انہوں گل کرن دی بھی اجازت نہ ہوئے تے میں جس اسلام دی گلاں کرنا نا او تے حضرت عمر نو منبر اتے پوچھ لینا دسو جی اے کرتا کتھوں بنیا اے تے مطلب صحابہ تے پوری امت صحابہ دی کردے راہ نو نہیں پہنچ سکتی تے جدوں حضرت عمر دیاں شاناں جائے بندے کو پوچھا جا سکتا ہے کتھوں بنیا جی کرتا تے حضرت عمر اے نہ فرمان ناپ لو انہوں پتہ نہیں میں عمر ہاں ایک مظلومہ بچے دی تے مقتولہ بچی دے پیو دی گل بھی نہ سنے اپنے ہاتھ نال سپیکر بند کر دے وے جڑا اودے نال ایڈا ظالم ہے تے تواڈے میرے نال کتنا ظالم ہونا ہو بندہ تواڈے بارے میرے اودے کی نظریات ہونے کہ اس قوم نو کس طرح برباد کرنا تے جنہاں نو نہیں نہ سمجھ آندی انہاں نو ساڈی گل نہیں انہاں نو قرآن و حدیث بھی نہیں سمجھ آندا انہاں نو مسئلہ ختم نبوت بھی نہیں سمجھ آیا ہاں جی اس تو بعد بھی جس بندے نو ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا او مولوی خادم دے گاٹے لگدا مڑ کے کہ جناب نہیں مولوی خادم ڈاڈیاں گلاں کرنا میں کہا جلیا ڈاڈی گل یہ نہیں کردا میں تے وہی کچھ بیان کرنا جڑا قرآن تے حدیث وچ موجود ہے ہاں جی تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت اقبال بولیا کہنے لگا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی اقبال کہندا ہے تے شہبازاں دا دین سی تو بدلیا نال شریعت بھی بدل گیا اے شہبازاں دا دین بٹیریاں دے موافق تے نہیں نہ ہو سکتا ہاں جی میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر نو نپ لیندا ہاں میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر دے سامنے مائی گل کرے تے حضرت عمر رو پیندے مائی گل کیتی حضرت عمر ملک شام تو واپس آ رہے عبداللہ بن مسعود بھی نال تے مولا علی بھی نال حضرت عمر فرمان لگے یار تسی علیحدہ ہو جاؤ میں اپنی رعایا دی خبر لواں عمر دے بارے انہاں دا کی خیال ہے حضرت عمر چل دے ایک مائی بڈھی دے خیمے چلے گئے مائی ہوری اتنے بیٹھے فرمایا مائی انہوں نہیں پتا مائی نو اے ہی عمر ہیں انہوں نے کہا مائی جان دی عمر کتھے انہوں نے کہا سنیا ملک شام گیا اس تو زیادہ میں نو ضرورت بھی کوئی نہیں عمر دے بارے کوئی جانن دی حضرت عمر چونک کے فرمایا مائی خیر ہے عمر نال اتنی ناراض ہیں انہوں نے کہا ناراض نہیں ہونا جدوں تو حکمران بنیا میرے خیمے خبر لینی نہیں آیا
حضرت عمر فرمان لگے مائی تینوں پتہ نہیں اتنی وڈی سلطنت ہوتی تے تیرے خیمے وچ کیویں عمر آ سکدا سی؟ تے مائی نے کیا عمر نو جا کے پیغام دیویں اتنی سلطنت رکھے جے دے خیمے وچ جا سکدا، باقی چھڑ دیو۔ اے مائی نے حضرت عمر دے سامنے گل کی تے پتہ ہے پھر حضرت عمر یہ نہیں فرمایا بھائی نپ لو مائی نو، فرمایا واہ عمر، آپ اتنے کھڑے ہو کے رون لگ پے تے فرمایا واہ عمر واہ عمر، فرمایا واہ عمر واہ عمر، اے مائی تیرے نال ڈاڈی گل کر گئی۔ تے مائی دی گل سن کے جنہ دی نگاہ نال سورج بھی بے نور ہوئے، اتنا جلال ہوئے، جدا خط دریائے نیل وچ سٹیا جائے تے او بھی چل پوے، زمین تے ڈنڈا مارن تے زمین ہلتی بند ہو جاوے، تے تیل رڑیا ہوئے تے لونڈی رو رہی ہوئے تے فرمایا زمین تیل باہر کڈ، اتنی شانہ دے مالک ہون تے مائی گل کرے تے عمر رو پون، تو بھی خیمے والی مائی۔ میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا، اے اسلام تخت تے آئے گا تے غریباں دی گل ہوئے، بس میں کدی بھی نہیں کہا مولویاں نو لیاؤ، پیراں نو لیاؤ، فلانے نو لیاؤ، میں کہندا محمد عربی دا دین لیاؤ، بس او دین تخت تے لیاؤ۔ ہاں بالکل اسی تسی جیڑی ڈیوٹی لائی مولوی خادم دی ڈی چاؤ کے جھاڑو دے، تسی کہنا جھاڑو دے تے میں جھاڑو دے رہا، اسانو کی کرنا ہے؟ خدا نے او بندے اوتے آؤ، حضور دا دین لیاؤ۔ صدیق اکبر دنیا تو جان لگے تے دو چادراں فرمایا نویاں لے لینا تے ایک چادر آپ دی بیماری دی حالت جو تے پئی سی، ام المومنین حضرت عائشہ نو فرمایا دھو کے مینوں پوا دینا، ام المومنین رو پئیاں، انہاں کہا ابا جی اسی اتنے تے کمزور نہیں نا تانوں پورا کفن نہ دے سکیے، فرمایا بیٹی نہیں، جس مقام تے میں جا رہا ہوں تے کپڑے نہیں پوچھے جاندے کہ کیڑے پا کے تو آیا، اتنی شانہ دے مالک ہون، اسلام مقروض ہوئے قیامت تک صدیق اکبر دا، حضور فرماندے میں سارے دے قرضے اتارے صدیق کا قرضہ نہیں اتاریا، اتنی شانہ دے مالک ہون۔ حضرت عمر کون دل ناڑی نیکی دے دے، جدو تو مرتدین دے خلاف لشکر بھیجا تے منکرین ختم نبوت دے خلاف او نیکی دے دے یا غار والی نیکی دے دے، عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لے، اتنی شانہ دے مالک ہون کہ دنیا تو جاندیاں کون نہیں نہیں مینوں کپڑے اچھے نہیں چاہیے، یہ تو قبر وچ پوچھا جائے گا صدیق دے اعمال کیڑے۔ میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا، ہاں جی افضل الخلق بعد الرسول ہون۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر تنخواہ لئیے، پتہ ہے تانوں تنخواہ لے کے، لیکن تنخواہ کتنی لئی جڑی عام ایک مزدور دی تنخواہ سی مدینہ منورہ چ، انہاں دیاں گنڈا گردیاں ہی نہیں مکدیاں، باہر جا کے ایک لاکھ ڈالر دی رات ایک کمرے گزار دین، جس قوم دے تھار دے بچے بھوکے مر رہے ہون۔ صدیق اکبر ایک دن اپنی بیوی نو کیا فرمایا آج مٹھے تے دل کردا، انہاں کہا مٹھا کتوں لے آویے، تنخواہ ہی نہیں اتنی لبدی، مٹھا تو میں نہیں پکا سکتی۔ کچھ عرصے بعد صدیق اکبر دے سامنے انہاں مٹھا رکھیا تے فرمایا آج یہ مٹھا کتوں آ گیا، انہاں کہا جڑی تنخواہ لبدی نا تھوڑا تھوڑا میں بچاندی رہی۔ صدیق اکبر مٹھا نہیں کھادا، اٹھ کے چلے گئے بیت المال دے خزانچی کو، فرمایا صدیق کی اتنی تنخواہ کم کر دو۔ میں اس اسلام دی گلاں کر، توجہ جی توجہ، صحابہ دے ذائقے زبان دے نہیں سن، تواڈے میرے کوئی 20 قسم دے کھانے کھائیے تا ذائقے بدلنے، 20 قسم دے کپڑے پائیے تا ذائقے بدلنے۔ صحابہ کو کوئی یہ سمجھتے کوئی مخلوق ہی اور سی، نا وہی جناب 6-7 فٹ دے صحابہ دے قد سن، ہاں جی انہاں دے بھی بچے سن، انہاں دی زباناں دے ذائقے بھی سن، وہ حکمران بھی سن، سلطنتاں بھی ہوئیاں، قیصر و کسریٰ بھی فتح ہوئے تے 36 پیوند لگے ہوئے۔ حضرت عمر بیت المقدس چلے گئے، 36 پیوند لگے سن جدو مائی نال گل کر رہے سن، اس ویلے خیمے میں 36 پیوند لگے ہوئے سن تے مائی جدو حضرت بعد وچ آئے نا عبداللہ بن مسعود تے حضرت علی، انہاں کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، تے مائی چونکی، مائی سر نو ہاتھ مارن لگ پئی۔ میں عمر دے سامنے اتنی ڈاڈیاں گلاں کیتیاں، پر میں مائی نہیں تیرا حق بندا سی تو عمر دے خلاف گل کر دی، عمر آیا جی نہیں تیرے خیمے، دھی بھی قتل ہو جائے، زیادتی تو بعد قتل ہو جائے، اس دے پیو دی گل سننا بھی روادار نہ ہون، اے تسی چاہندے ہو او ہو نگی چادر تان کے سو گئے، پاکستانی نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے، لٹن والیاں رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے۔ بس اے ہویا ہے، سارے نو پتا ہے بندہ کون ہے، لیکن نگی چادر تان کے سو گئے۔ انہاں کیا نہیں جی زینب، کئی زینباں لٹیاں گئیاں، یہ تو ایک زینب دا واقعہ آیا، کئی زینباں لٹیاں گئیاں، انہاں زینب ڈاکٹر عافیہ صدیقی دی ماں اثر تو لے کے عشاء تک میں نے داستان سنان دی رہی، کہندی تو اگر 10 دن بھی رہے تو میری داستان نہیں مکنی۔ کہنے لگی پہلے ہی تو بندہ آیا جی میری گل سنی، میرے نہ تو فوٹو کھچان آنے لو، وہ گھر دا سارا سامان وک گیا، ایک مکان انہوں دا رہ گیا، تو کہنے لگی میرے کو تو ڈالر لے کے عافیہ صدیقی نہ گل کرانے، تو ڈالر بھی پاکستانی لینے،
تے ویچی بھی ہے نا جناب بلگراں ایتھوں کراچی ایئرپورٹ تو نپائی انہاں دتی وہ پتر بھی مینوں ملیا دی عمر 20 سال ہے 16 سال کڑی نو ہو گئے قید اس ویلے 5 سال دی عمر سی آج ہمیں انسانیت کے لوگ درس دیتے ہیں میں اس منڈے کو پوچھا میں کہا تو 3 سال جدو بلگرام بیس ہوتے رہا قید اپنی ماں نال تے تو اپنی ماں دے نال رہا کمرے وہ کہنے لگا جی میں نے تو ایئرپورٹ تو نہ علیحدہ کر دیتا سی میں کہا پھر امریکی جڑے سانو انسانیت دے درس دیندے تیرے نال کی رویہ سی انہاں دا وہ بچہ میں نے کہنے لگا دی عمر 20 سال ہے وہ کہنے لگا میں کمرے جس سے اکیلا قید سی میری بہن دوسرے کمرے قید سی وہ دی عمر میرے حال 3 سال ہونی تے ادی عمر 5 سال ہونی تے جڑا دودھ پیندا ہوتا بچہ سی انہاں کھس کے اسے ویلے زمین تے مار دیتا سی ہمیں عمل کے درس جو دیتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں وہ کہنے لگا امریکی فوجی جدو میرے آندے سن نا کمرے تے میں فٹ بال بنا دے سن کوئی ٹھڈا مار کے اس کونے چھوڑ دیندا سی ادھروں ٹھڈا مار کے اس کونے چھوڑ دیندا اے انسانیت جڑے سانو درس انسانیت دے دین اے انسانیت جڑی میں اسلام دیاں گلاں کرنا آتم تائی دی دھی ننگے سر حضور دے سامنے آئی قید ہو کے ایک ساڈی کڑی قید ہو کے گئی عافیہ صدیقی ایک حاتم تائی دی دھی حضور دے سامنے آئی اقبال کہندا دختر اکرا چوں نبی بے پردہ دید چادر خود پیشے روئے او کشید حاتم تائی دی دھی جدو ننگے سر آئی تھی حضور نے یا المزمل والی چادر لا کے دے سر ہوتے دے دیتی میں اس اسلام دیا گلا حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہو کہا جی مجھے رہائی دے دیں حضور نے فرمایا رہائی ہو گئی فرمایا اور کیا چاہتی ہو کہا ایک سواری دے دیں سواری کا خرچہ دے دیں میں ملک شام جانا چاہتی ہوں حضور نے فرمایا اس کو سواری بھی دے دو اس کو خرچہ بھی دے دو جب حاتم تائی کی بیٹی ملک شام پہنچی نا عدی بن حاتم بھائی کے پاس انہیں کیسی میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا جدو اے پہنچیاں نا تو انہیں کہا دسو مسلمانہ نے تو اڑے نال کیا کیتا عدی بن حاتم دی بہن کہنے لگی اینج نہیں مزہ نہیں آنا تو جاتے صحیح ایک باری ویکھتے تے حضور دا چہرہ انور کے ہو جا حضور دیاں زلفاں کے ہو جیاں حضور مسکراندے کے ہو جائیں حضور گلاں کے ہو جا کر دیں حضور دے ہاتھ کے ہو جائیں حضور چل اینج نہیں تینوں سمجھ آنی اتھے ایک باری جا صحیح تو پھر میں بھی آ رہی ہوں کلمہ پڑھن تو چل میں تینوں لین آئی ہوں تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم ہاں جی بچو جی میں بچوں گل مکانی بھی ہے میں تے شکر ہے دروازہ کھل گیا میں نہیں تو پھر نہیں سی آنا انہاں دی محبت ہے جڑی میں آ گیا 2-4 گلاں سن حضور دا دین لیاؤ مر تے انج بھی جانا ہے جاندے جاندے اعلان ہو جانا ہے تانوں اللہ سلامت رکھے میں اپنی گل کر رہا مولوی خادم مر گیا تساں کہنا انا للہ و انا کیوں جی جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا ہاں جی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا شاعر کہندا پرانی قبر میں اکھڑی ویکھی تے نہ وچ قبر دا کوئی کفن دا کوئی نشان آیا تے نہ کوئی بدن دا نشان سی اور میں اپنی آنکھ نال حضرت شاہب المالی لاہور ہوٹل دے قریب ہے نا میں اتنے اوقاف دی طرف امام سی تے قبر کھودن لگے دربار دے ہاتھ باہر تے وہ قبر نال والی کھل گئی تے وہ کہنے لگے جی بالکل صاف قبر ہے میں کہا نہیں یار کوئی تلاش تے کرو نا نال کوئی کفن کوئی جناب ہڈی کوئی وال کوئی شاید ہو انہیں کہا جی کچھ بھی نہیں میں کہا یار نہیں کچھ تو ہونا ہے میں پھر عصر دی نماز پڑھ کے گیا تے میں قبر وچ خود اتریا تے میں اتر کے تے سارے ہاتھ مارا میں نے وال بھی کوئی نہ لبا جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا آخر تے انسان ایتھے گل آکڑ دا کیڑی گل تو سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے انسان آکڑ دا کیڑی گل تو گندے قطرے چو جمیا آخر مٹی چ رل ویسے ہاں انہاں کی کرنا حضور اللہ دے بندے اج حضور دی شان نے تسی گلاں کرو ہاں جی اج تسی رسول اللہ دی عزت واسطے گلاں کرو حضور دی عزت واسطے ہووے کانسٹیبل ممتاز قادری جے حضور دی عزت تے پیرا دے جائے تے 60 لاکھ بندہ دے جنازے کون لے آیا کانسٹیبل تے لکھاں مرے تے اندہ بھی مر جانے حافظ عدیل ہونا ختم نبوت دا فیض آباد پیرا دیتا او دا والد میرے سامنے بیٹھے تقریر کر رہا میں تو ہسی جاوے اجے 40واں نہیں سی ہویا اور میں آکھا تینوں کی ہویا ہوئے کہنے لگا کی ہویا جی میرے نا تک دی سلام کسے نہیں سی لیا جدوں دا پتر میں حضور دی ختم نبوت تے دیتا پوری دنیا تو لوگ آ کے میرے ہاتھ چوم دیں میں آکھا اقبال ایک ہی بنیا کہنے لگا تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
Allah labbaik 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 ya Rasul 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 Allah labbaik 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 ya Rasul. توجہ کچھ بھی نہیں، بس حضور نال وفا کرنی، ایسے واسطے لگے پھر دیا حضور دا دین تخت ہوتے لے آؤ، رسول اللہ دے دین واسطے محنت کرو. اسلام اتنا غیرت والا مذہب ہے، ایک جملہ بھی کوئی دے بارے خیر دا کہہ دے وے نا تے ہزارہ منہاں وچوں پھر کہندا تو ہن ایدی تعریف کر. اسلام تو اتنا ہاں جی یہ بارے کوئی جملہ بھی خیر کہہ دے نا تو اسلام پھر کہندا نہیں ہن تو کوئی احسان کیتا ہے، ہن میں ہزارہ بندے کو تیری تعریف کرا دیا. اسلام کسے دا قرض نہیں رکھتا، انہیں تے صحابہ دا نہیں رکھیا. صحابہ جاؤ دیتے تے جواباً اسلام نے کیسر و کسرا دے خزانے انہوں نے کہ بس اے لو تسی اے لو. اسلام نہیں قرض رکھتا، تسی چل کے ویکھو تے صحیح نہ یار اسلام نہ جنہاں نہ تسی چل رہے ہو انہاں تے تواڈے جنازے بھی کوئی نہیں پڑھنے. ہاں جی دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ نہیں یہ تو پاکستان دا مطلب ہے نہ چلیا، مسلمان دا مطلب اگے شہر چ آ رہا، یہ تو پاکستان دا مطلب. دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا؟ وت ہندوستان ہی ٹھیک آسے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ اس پاکستان دا مطلب کیا؟ اس پاکستان دا مطلب اسی دسنا ہے 2018 تو پہلے دسنا ہے. ہاں انہوں نے پہلے دسنا ہے، ہر گلی وچوں آواز آیا دین آیا. ہاں پاکستان کا مطلب کیا؟ تاجدار ختم نبوت، نہ گاڑ کسی نو کڈنی نہ کسی دے لعنت بھیجنی. کتنا بہترین تو انہوں اللہ رسول نے نعرہ دے دیتا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ایتھوں نکلے پوری دنیا مرزائیت اور لبرل کامپن کہ محمد عربی دے شیر جاگ پہ پاکستان تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ایتھوں نکلے بھائی، ایتھوں نہیں، ایتھوں بڑے نعرے ہو گئے. تاجدار ختم نبوت. فیکٹری والے مالک بھی خوش ہون، فیکٹری بھی جناب خوش ہوئے، وجد چاہے کہ آج ہی ختم نبوت دا نعرہ لگ رہا. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ایک تے نعرہ جدروں بھی کوئی آوے ووٹ منگن اگے اے ساڑھے منڈے نوجوان کھڑے ہوں سبحان اللہ کیا مزہ ہی آئے. اور تاجدار ختم نبوت. یہ مزید اگے کوئی ودے تو انہوں نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دی ضرب اتنی لا. مودی دا جرنل دھمکیاں دے رہا پاکستان نو تاکہ وہ جرنل نو پتہ لگے نہیں غزنوی کے وارث ابھی جاگ پڑے ہیں. ہاں جی شہاب الدین میں نو ہندو ایک گاڑاں کٹدا فون ہوتے نمبر بدل اور میں نو کہندا تو یہ تقریرہ کیوں کرنا، تو کی چاہندا ہے؟ میں کہا میں چاہندا بھائی محمود غزنوی پھر آوے اور کی چاہندا. اور پہلے محمود غزنوی نو گاڑاں کٹدا ہے، پھر میں انہوں جدوں جواب دیواں تے پھر وہ مینوں بھی کٹدا ہے. صدیاں گزر گئیاں، 1000 سال تے گزرن والا تے محمود غزنوی اج بھی ہندو دا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا. آخر کوئی غزنوی ضرب لا گیا تے تا پتہ ہے غزنوی دی کی انہاں تے جا کے مورتیاں تے دودھ چاڑے نا تے محمود غزنوی جدوں سومناتھ دا وڈا بت توڑن لگا نا تے پورے ہندو آ گئے. انہاں کیا ہوئے جتنے پیسے لینے نو لے لے، جتنا سونا لینے ہی لے لے، اب بت نہ تول کے لے لے، لیکن ساڑا بت نہ توڑی. لکھ سلام ہوئے غزنوی. انہیں کیا ہوئے کسی اور نال گل کرنا، میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا وہ بت ویچن نہیں آئے، بت توڑن آئے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ ایس گل دا انہوں نے 1000 سال اج غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا. 1000 سال تو بعد بھی محمود غزنوی نو میں نو کہنا تو چاہندا کیویں؟ میں کہا پتر اسی چاہندے ہاں بھائی غزنوی پھر آوے.
شہاب الدین محمد غوری پھر آوے، التمش پھر آوے، علاؤالدین خلجی پھر آوے، اورنگزیب عالمگیر پھر آوے، شیر شاہ سوری پھر آوے، یوسف بن تاشفین پھر آوے، موسیٰ بن نصیر پھر آوے، طارق بن زیاد پھر آوے، نور الدین زنگی پھر آوے، صلاح الدین ایوبی پھر آوے، محمود حضرت خالد بن ولید دا غلام پھر آوے. کیوں جی انہاں کول کوئی ہے جو جرنل اے ہندوؤں کول گاں دا موتر پین والے ہسنے والیاں بچوں گلا نہیں تے رون والیاں باتاں. گاں دا موتر پی کے سانو دودھ تڑیاں لاندا، اسی تے دودھ پیندے گاں جی. ہاں ہاں بالکل اے تے جرنل میں یہ سارے ٹی وی تے کہندے نے دا جواب مولوی خادم دے سکدا. میں کہ تسی خالی حلوہ خور ہو. ویسے تبصرے تسی کر دیو جدوں ڈاڈی گل دی واری آوے تے کہندے نے یہ مولوی خادم دے گا جواب. میں آکھا دوسریاں گلاں بھی میریاں منو نا. ہاں جی جدوں ٹرمپ نو جواب دینا ہوے او میں دینا ہے. ہاں جی ٹرمپ نو میں جواب دینا ہے. میں ٹرمپ نو یہ کیا میں کہ تیرے فوجی تے پیندے نے موتر، شراب موتر ہی ہوگا نا. ہاں کوئی شراب پیوے یا پیشاب پیوے گل تے ایک ہوئی ہے. ہاں جی میں کہ تیرے فوجی پیندے نے موتر، ساڈے فوجی پیندے نے دال. ساڈے فوجیاں دے ہاتھ وچ ہاتھ پوا انگلیاں بھی انج نہ بند دتیاں تے تو گل کری جناب. پہلے تو ہاتھ وچ ہاتھ پوا تو جڑے خالص خوراک کھان والے. ساڈے فوجی ملاوٹ والی خوراک کھاندے نے پتر پتہ میدان لا تے صحیح نہ تو. ہاں ایک کوئی لگا ہے پاکستان سائیں والا ہے. ساڈے کوئی شاہین میزائل بھی ہے، غوری بھی ہے، حطب بھی ہے، خالد ٹینک بھی ہے، درار ٹینک بھی ہے. ساڈے کول او فوج ہے جڑے ٹینک دیکھ کے نسدے نہیں، ٹینک دیکھ کے سر تھلے کر کے ٹینکاں تھلے لیٹ کے کہندے ہیں ستم گر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہاں جی ٹرمپ کون ہوندا ہے چوڑا سانو دھمکیاں دین؟ کیوں جی گاں دا موتر پین والا ہندو کون ہوندا؟ ساڈے کو شہاب الدین محمد غوری ہے، او دا نام لیندے جاؤ تے ہندو انج کم دین کہندے اے کی کرون اے او تائیں تے کہندا تو انہاں دے نام کیوں لیندا؟ میں کہ میں انہاں دے نام لے کے جوان ہو جانا. کیوں جی اقبال پوچھا انہیں کیا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا. میں امام برحق نہیں، میں تے کتا پاک رسول اللہ. میں صرف حضور دی امت نو بیدار کرنا. مطلب تسی کہو میں اپنے بارے شعر پڑھ رہا، اپنے بارے نہیں پڑھ رہا. میں کہنا بندہ تقریر ایو جی کرے اگلے تے دھوں تے نکلے. کیوں جی اقبال کہنا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. کیوں جی اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. اقبال کہتا وہ تیرا رہنما نہیں ہو سکتا جو حکمرانوں کے پیچھے تمہیں لگائے. کہتا وہ تو بہت بڑا فتنہ ہے امت مسلمہ کے لیے. کہنے لگا نا وہ امام نہیں ہے، امام وہ ہے کہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اقبال کہنا موت دے سامنے تینوں کھڑا کر کے کہے ہاں جی ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے تے تو موت نہ ٹکرا جا تے موت پیچھے ویکھ کے ہٹ جائے. نہیں یہ تے محمد عربی دا شعر ہے تے مینوں بھی ڈا دے گا جناب. ہاں اقبال اتھے آ کے گل کیتی. ہاں جی اے کیڑی امامت ہوئی بندہ حکمرانہ دے پیچھے قوم نو لائی پھرے. ہاں چونکہ حالات ایسے ہیں، چونکہ حالات ایسے ہیں. جی حالات وال میں چلدا نا تے لاہوروں ہی نہیں سی نکلنا. 3 بوریاں سن ساڈے کو صرف چھولے دیاں پیسے. کیوں جی 3 بوریاں چھولے دیاں سی لے کے نکلے. ہاں جی وہ تو جنرل بیچارے نو جا کے سینٹ جام دینا پیا. انہیں کہا انہاں دیاں مہاراں ساڈے ہاتھ چ کوئی نہیں سن، جے ساڈے ہاتھ چ ہوندیاں تے انہاں نو اسی جیلم روک لینا سی. ہاں یا انہاں کہن تے ساڈے اٹھ جانا سی. انہاں دیاں مہاراں کتے ہور دے ہاتھ چن. ہاں او ساری دنیا جان دی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کوئی ثابت کر کے دکھاؤ. گلاں نال تے گل نہیں نہ بندی جی. کیوں جی اسی تے چھولے لے کے گئے اسلام کیا بس تسی ہن آ گئے ہو. دسو جی اتنے کیڑی نعمت جڑی نہیں ملی سن. 20 قسم دے حلوے ملے سانو. زرداری دا منڈا کہندا انہاں دے حلوے خطرے چ پے گئے. میں کہ جلیا ساڈے حلوے تے انگریز خطرے چ نہ پا سکے. تسی کون ہو ساڈے حلوے؟ ساڈے حلوے مہنگائی بھی ہو گئی نا کہ بلا اسی انہاں نو کہاں گے چلو ڈالٹا پا کے حلوہ پکا دو. دیسی نہ صحیح گریاں بادام نہ صحیح. لیکن اے تے نہیں نہ ہونا بھائی جڑا موتر اے پیندے او دا تو کوئی تصور ہی نہیں نا اسلام. ہاں جی اسی تے حلوہ مڑ کے کھاندے نا.
اور کہاں انس بن مالک فرماندے میں 10 سال خدمت کی تھی تے میں حضور دی پسندیدہ چیز کی ویکھی حلوہ اس معنی چ نہیں ہے جس حلوہ مطلقاً مٹھے دے معنی چ جیڑا انس بن مالک کہندے فرماندے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی میں حضور نو ویکھیا حضور پسند کی فرماندے سن کان رسول اللہ یحب الحلوہ والاصل کہندے میں ویکھیا تے رسول اللہ مٹھی چیز نو پسند فرماندے سن تے نال شہد نو پسند فرماندے اس حدیث تو ثابت ہوندہ بھئی شوگر مٹھے دا کوئی تعلق نہیں بالکل شوگر والے بیشک مٹھے کھادا کر جدوں حضور دی پسندیدہ ہے تے کبا اے اور ہی کوئی اندر دیاں گلاں وچلیاں اے جڑیاں ملاوٹ والیاں ورنہ مٹھے شٹھے نہ حضور دی پسند جس نوں فرمان تو مضر نہیں نہ ہو سکتا بالکل شوگر والے رج کی شاید کھان جی کھجوراں کھان کیوں جی بس ملاوٹ والی چیزاں انشاءاللہ لبیک دی حکومت آن دیو جناب خالص چیز ہر شے لگو بالکل خالص چیز نمبر 2 مال نہیں وکنا پاکستان بالکل پاکستان ہی نمبر 2 مال نہیں وکنا اینج لوگ اپنی زکاتاں روڈاں تے رکھ جانیاں انہاں نوں پتہ ہونا ہے بھئی جڑے اگے لین والے نو بددیانت نہیں جی جدوں بندہ اوتے بددیانت نہ ہوئے تے جناب تھلے بھی بددیانت کوئی نہیں ہوندا اچھا وہ پیر میرے علی شاہ صاحب والا خط رہ گیا اچھا جی میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو جی وہ کہنے وہ خط وچ چھڑ گئے بادشاہ وہ خط سناؤ لو جی میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو کہ کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو کیونکہ اتنے رہ کے پیر میرے علی شاہ صاحب کدی نہیں سی آیا تے فرمایا اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان نو انہیں جدوں پڑھیا نا شعر تے او دی موت قریب آئی سی اللہ دے ولی دا شعر پڑھ کے دنیا تو ایمان لے کے چلا گیا فرمایا تو تے ساڈے نال انج کیتا ہے لیکن جاندے جاندے میرے علی شاہ تینوں توجہ جی دوبارہ لو جی دوبارہ جناب میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان وہ گڈی تو پھر اسے ویلے ٹوٹ گئی جی لیکن فرمایا تو ساڑے نال انج کیتا تے میں جس خاندان چوانا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول فرمایا تو سانو نہ ملیا لیکن ان تیرا جان دا وقت آ گیا تے جاندے جاندے میرے لی دا نا تے پڑھ لے ایمان تے لے جا ایک باری پھر پڑھا لو جی لو جی واہ سبحان اللہ میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان کیوں یا رسول یا لبیک یا رسول آپ زندہ باد جناب تواڈے جا بزرگ زندہ باد ہاں جی تسی زندہ باد اے سارے زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 توجہ جی عن الحسن ابن علی لو جی پھر میں آل بیت دی گل چھڑی تے لو عن الحسن ابن علی قال سا پھر اس تو بعد پیر میرے علی شاہ صاحب دے شعر تے میری گل مک گئی بس اتنی گل ٹھیک ہے جناب اجازت لو جی نہیں اتنی گلاں ہوندیاں چلے اور اے نا اتنا لنگر پکایا رجن واسطے تے لنگر ہوندا اے میں جڑی حدیث پڑھا گئے تھی بڑا ٹائم لگ جانا ہے ہاں عن الحسن توجہ عن الحسن ابن علی عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منا تعلق به فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما يتلالو وجه تلال القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر ان فرقت حقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعر شحمة اذنيه اذ ووفره ازهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب واقنى العرنين
له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كالسلحيا سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك شعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام. ادھا ترجمہ پھر پیر میرے علی شاہ صاحب کی تا طیف سرا من طلاته وشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سوفا یوتی کا رب کا داست ساں فتردہ تھی پوری آس اساں لج پال کرے سی پاس اساں وشفا تو شفا صحیح پڑیا لاہو مکت و مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہا سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہا بردیاں مفت وکان دیاں تے شلاوت وی آون او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں توجہ توجہ امام حسن تے فرمایا نبی میرے نانا جان کے ابرو اتنے خوبصورت تھے کہ بندہ دیکھتے ہوئے رہ جائے تو پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا دو ابرو کو اس مثال دسن جتو نوکے میادے تیر چھٹن فرمایا کی پوچھتے ہو بس وہ انجے جی میں تیر بندے نو گھائل کر جاندہ سی نا پیر میرے علی شاہ صاحب فرماندے او میرے جد امجد امام حسن نے انجی لکھیا میں جدو آپ دے ابرو ویکھے تے ابرو ویکھ کی میرے علی شاہ ڈھے پہ جا کیوں جی پھر زلفاں امام حسن تے فرمایا میرے نانا جان دیاں زلفاں مبارک اس طرح حسن پھر کنگھی فرماندے کتے تک آندیاں پھر حضور دی مانگ مبارک تے پھر میرے علی شاہ صاحب فرمایا طیف و سرا فرمایا زلفاں میں جو خوشبو انج اٹھی میرے علی شاہ اتھی ڈھے پیا میں کہا پھر اور کی ہویا فرمایا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی میں نو آج جڑے لوگ کہتے ہیں میں نو حضور دی زیارت ہوئی تھی انہاں دے چہرے ہوتے میں نے کوئی اثرات نہیں نظر آنا میں پھر پریشان ہو جانا ہاں جی کدی زندگی تمنا بھی نہیں گزری کہ حضور دی زیارت ہوئے ہاں جی کدی بھی میں تمنا بھی نہیں گزری اب میں بعض جی وغیرہ زیارت ہوئی تو میں پھر پریشان ہو جاتا میں انہوں دی کدی نہیں انہوں نے کچھ کیا لیکن میں کہ یار زیارت ہوئے تو پھر حالات انج بن دیں جی میں پیر میرے علی شاہ دے بنیں لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ ذوالجلال
مینو کئی کہندے مینو اتنی باری زیارت ہوئی، میں کہا پیر میر علی شاہ صاحب تے کہندے کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے، پیتے بعد شراب خراب ہوئے، سرشارت بےتاب ہوئے، انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غماں غلطان ہوئے، اندر یاد سجن مستان ہوئے، حیران تے بہوں پریشان ہوئے، انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال دل لگیا بے پرواہ۔ آدم تھی تا عیسیٰ مسیح، اتھے نفسی بلے سی ہر نبی، اتھے آنکھ سی ہکا امتی، احمد نبی صاحب کمال، دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مارن دی۔ کیوں جی بے پرواہ جو ہے؟ میں جدو انہاں حملہ کر دیتا نا 7 طرفوں تے میں زبانی تے نعرے لا رہے سی لیکن میرا دل ادھر متوجہ سی۔ میں کہا یا رسول اللہ جی آج اسی یہ ذبح ہو گئے ہون آیا تیار، لیکن ذبح ہو گئے نے سانو مار دیتا تے حضور پھر ختم نبوت تے گل جلدی جلدی کسی نے نہیں کرنی۔ میں اے نال ضرور عرض کر سی میرا دل ادھر متوجہ سی پورا، زبانی میں کہہ رہے سی کہ تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا، لیکن میرا دل عرض کر رہے سی۔ میں کہا یا رسول اللہ ہن اسی جت کے آیا تے لوگ نہیں کھڑاون دیندے، جی جت کے آیا تو کہ جی پیسے لے کے آئے، اینج ہو گیا اینج ہو گیا، اتنے پیٹاں درد اٹھے کھڑے جی اسی اتنے شکست کھا کے آندے، ہاں جی معاہدے کر کے آندے تے تیسری کوئی راہ کٹ کے آندے تو لوگوں سانو زندہ رہن دینا سی، لوگوں کہنا سی اے تے منافق اے تے فلانے اے تے جناب نمبر 2 بن، اسی جت کے آئے تے وزیر دی پوری ٹنڈ کر کے آئے۔ کیوں جی تے لوگ نہیں کھڑاون دیندے تے میرے یہی عرض سی بار بار۔ میں کہا یا رسول اللہ 1953 وچ 10,000 بندے مسلمانہ دیتے، 1.25 لاکھ بندہ قید ہویا، لیکن ظفر اللہ خان وزیر خارجہ پھر بھی مرزائی نہ ہٹیا، اسی تے 8 دے کے بڑے سستے چھٹے۔ ہاں جی اسی تے 8 دے کے بڑے سستے چھٹ کے آئے، اسی سارے بھی اتنے شہید ہو جاندے نا تے ختم نبوت دے قانون دے مقابلے دی کوئی حیثیت نہیں سی، لیکن اسی بڑے مسکین سی۔ رب نے کہا رسول اللہ نے کہا بھئی مسکین آدمی یہ چھولے کھا بھی گزارے کرن والے انہاں نوں 8 نال ہی واپس کر دو، 8 دے کے واپس کر دو۔ کیوں جی ہاں جی اسی تو بڑے حضور سستے چھٹے واللہ، ہاں جی اتنے سستے چھٹے کہ اتنا کرم ہویا کہ حد اس کرم دی کوئی نہیں، ورنہ 7 طرفوں حملہ ہو جائے، لیکن شان ایسی بھئی جدھروں ایسو گئے سوڑ دیتے ہوا ادھر چل پہ، ہوا ادھر چل پہندی سی۔ تو میں ایسے طرح سپیکر پکڑ کے بولتا رہا نہ میرا گڑ، کیوں جی میں تھلے نسیا، میں خیمے بیٹھا رہا نہ میں تو سامنے بیٹھا رہا، گولیاں تو میری کرسی تھلوں بھی نکلیاں تے وٹے ایڈے ایڈے آ رہے سن تے منڈے نے سانو اگے کھڑے ہو جاندے سن، وٹے ساڑے منہ تے نہیں سن لگدے، ایڈے ایڈے وٹے انہاں مارے، ہر قسم دا انہاں ظلم کیتا، لیکن نہ یہ گل کی پھر میں کہا اپنے آپ میں تگڑے ہو کی ہویا جناب، تگڑے ہو کچھ نہیں ہوا، لیکن اے میرا ضرور سی یا رسول اللہ لوگا کہنا بڑے حافظ سن، بڑے مولوی سن، شیخ الحدیث سن تے کہندے سن اللہ دے فرشتے آ جانے، تے میں کہا حضور جی اج گل ساڈی کھوٹی ہو گئی نا تے پھر صدیاں تک لوگا تانے ضرور دینے، لیکن اعلیٰ حضرت کہندے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو آہ جو کرے کوئی دل سے۔ اے میری آہ دلوں نکل دی رہی اور میری توجہ ادھر ہی رہی۔ ہاں میں ویسے گلاں کرتے رہا لیکن میں کہا یا رسول اللہ اج گل نہیں ہے ہونی چاہیے، اسی حاضر کسی اور موقع تے جان دے دیا گے، اج جان ساڑی میری بھی چلی گئی نا، لوگ کہنا بڑا شیخ الحدیث سی بڑیاں گلاں کرتا سی، کدھر گئے فرشتے، لیکن پھر گل انجے بنی۔ کیوں جی انہاں نے پوچھا تسی نسے کیویں ہو، انہاں کہا ٹرالے تو ایک بابا اتریا ڈنڈا وہ ہاتھ سی، جدو بالکل ساڑے قریب آ گئے نا انہاں کہا نسے کانٹے وہ پانی والا جڑا سی نا وہ بھی نال آ لیا سی، نال بالکل آ گئے تھے، شیشے تو توڑ دیتے جس ٹرک ہوتے اسی بیٹھے تھے، وڈا شیشہ تو ٹوٹ گئے اتنے تک تے آ پہنچے، بس اتنا ہی سی کہتے ہیں جی اے آ گئے، میں نے آ کے دسے اے آ گئے، میں کوئی بات نہیں آ گئے، تے وہ انہاں کو پولیس والے کو پوچھا بھائی تسی نسے کیویں، انہاں کہا جے تسی ٹرالے دے بالکل قریب آئے اتنے ایک بابا جی اترے، انہاں دے ہاتھ ڈنڈا سی، انہاں کہا ہن ٹھہرے ہو ذرا تسی جنے، وہ کہندے جدوں انہاں انج کیا تے پتہ لگا لکھاں دنیا سانو گھیرے وچ لے لیا۔ اے گل ہے جڑی لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ میں کچھ بھی نہیں ویکھیا، میں تو ایک فریاد ہی کردا رہا، مطلب میرے حوالے نہ کوئی گل کرے، میں کچھ بھی نہیں ویکھیا، میں تو صرف کیسی ہے گل کرن جیڑی اتنے ہو گئی، تے میں اپنے لوگ کہندے نے نا کی کیتا ہے علامہ صاحب اسی کی کیتا ہے، اسی اپنے شاگرداں نوں جُتیاں ترپڑ پوا کے وزیراں نال بٹھا دیتا جی،
وہ وزیر کہتے ساڑی بیستی والی گل ہے یار، کوئی کپڑے تے چنگے پا کے آیا کر، عام ترپڑ پائے میرے شاگرداں جا کے وزیراں نال بیٹھ گئے، جہے سنی جناب کانسٹیبلاں کو ڈردے سن سی انہاں وزیراں دی اکھاں چکھاں پوا کے تے آ گئے۔ میں اوتھے وزیراں نال جا کے اپنے طالب علم بٹھا دیتے، وہ کہندے سن یار اس نوں ملاؤ تے صحیح، اسی بھی مسلمان ہاں۔ انہوں نے کہا مسلمان تسی ضرور ہو لیکن مولوی خادم انہاں دی فیکٹری چلا جانا ہے تانوں نہیں لبنا۔ میں نہیں ملیا، کہندے ایتھے اے گل تے غیرت والی انج ہوندی، میں کہا میں نہیں، انہوں نے کہا یار ملاؤ تے ایک باری صحیح، انہوں نے کہا وہ نہیں ملتا ہن کی کریے تواڈے نال۔ میں خیمے وچ بیٹھا رہا یا ٹرک تے جا کے چڑھ کے بیٹھ گیا، خیمے وچ بیٹھا رہ جا، گل تے انج ہوندی، اسی تے وزیراں نال بھی جا کے تے فوجیاں نال جا کے اپنے شاگرداں نوں بٹھا دیتا تے قیامت تک یہ کوئی ساڈے تے تان نہیں کر سکے گا کہ اساں تے اہل سنت دا کنڈ لوائی۔ ہاں اسی تو جا کے گلاں نال منہ اکھاں چکھاں پوا کے دس دیتا کہ گل انج ہونی غیراں نال۔ تے او جدوں اہل سنت پھر اے نہیں کہ مولوی خادم دا ایک حصہ ہے، ہر سنی دا حصہ ہے جدا دل ساڈے نال دھڑکیا۔ ہاں جی، تے وہ کہندے سن جدوں پورا ملک انجام کیتا ہے نا، پھر اے ساری مقتدر قوتاں جناب رابطہ کیتا ساڈے بندیاں نال، وہ کہندے جی وہ تو رابطہ کر رہے، میں کہو رابطہ کر رہا ہے تو انہوں نے کہو پہلے استعفیٰ اس ہاتھ وچ دکھاؤ گل پھر ہوئے گی تواڈے۔ انہاں ساڈے بندے گئے جدوں انہاں کہا جی استعفیٰ دا ساڈے کول اے ویکھے دس ہور کی تسی منوانا ہے، میں کہا انہوں جا کہو اسی کوئی سیاست کرن تے آئے نہیں، جی اسی اس ویلے چاہندے تے پوری حکومت بھی ہٹا کے آ جاندے سی۔ وہ کہندے سن انہوں نے کہا اور کچھ کہو صحیح کچھ، میں کہا کچھ بھی نہیں کہنا، اسی سیاست کرن کوئی تھوڑے آئے بیٹھے ہیں، ساڈا ایک ہی مطالبہ ہے اس نوں پورا کرو تے چلیے۔ انہوں نے کہا اے لو ہنے لو ہنے لو، کیوں جی گل تے انج ہوندی، بس اتنی بات ہے۔ حضور دا دین جڑا نا اودے واسطے کوئی چلے صحیح تے دین کانڈ نہیں لگن دیندا، اے تے پکی بات ہے۔ ہاں انشاءاللہ 2018 میں تسی ساڈے نال کھڑے رہو تے دین انج آنا ہے، انج آنا ہے، دین اپنی پاور نال آنا ہے۔ سانو کہ اسی تے ویل چیئر تے بیٹھے لوگ کہندے پیسے کون دیتا ہے، میں نو 75 لاکھ روپے ہوتے لوگ میری جیب وچ سٹ ایتھے سٹ گئے، 75 لاکھ روپیہ میں گٹھڑی بنوا کے لاہور لے آیا، میں کہا گنو ہے منڈے، جدو گنیا تو 75 لاکھ روپیہ۔ وہ کہتے سر ان کو کون دیتا ہے، میں کہا جاؤ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو، اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا۔ لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کیوں جی اسی پھر اوہی شہیداں دے گھر جا دیتا، اوہی زخمیاں نو جا دیتا، اوہی کنٹینراں دے کرائے دیتے، ایسا کام پیو کول تھوڑے لینے سے۔ میں نے کہندے کتھوں لو گے، میں کہا کتھوں نے پترو چلو تے صحیح۔ ہاں جی جیسی اگر مگر نال کر دے اقبال کہندا ہوئے جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر، اور زوال عشق و مستی حرف راضی۔ اقبال کہندا ہے کمال عشق و مستی ہے اور مولا کائنات دی، لیکن زوال عشق و مستی کی چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا۔ اقبال کہندا جدو چوں چوں سنے پھر سمجھ لویں اوتھے عشق کوئی نہیں، باقی سب کچھ ہے۔ ہاں اوتھے عشق کوئی نہیں۔ ہاں جی عشق جڑا نہ اگر کرن دیندا نہ مگر کرن دیندا، او جا کے فیض آباد وچ بٹھا دیندا۔ پھر ٹرمپ ہی ہن پتہ کیوں کہندا ٹرمپ پیسے واپس کرو، ٹرمپ کہندا ہوئے اسی تانوں اتنے ڈالر دیتے، مولویاں نو تھلے لیاؤ، دین نو اتوں دیس نکالا دیو، مولوی مڑ کے تہاڈی ٹنڈ کر آئے، او ساڈے پیسے واپس کرو۔ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا، واپس آؤ حضور دے دین دی طرف، بس حضور دا دین تخت تے لے آؤ، تے انج نہیں آنا ستیاں ستیاں، محنت کرنی۔ ہر بندہ کہے میں لے آنا ہے، ہر بندہ کی کہے میں لے آنا ہے، اور کس طرح لے آنا ہے، جتنی طاقت ہے وہ واسطے جتنی اپنی طاقت صرف کرے۔ میں جب مرنا ہوندہ نا تو میں آسو گیس کھا کے واقعی مر جانا سی، اتنا میری اندر آسو گیس گئی۔ کچھ دن میرے گردے جڑے نو جواب دے گئے، 2-3 دن، تو وہ کہنے جی فلانا ٹیسٹ کراؤ، میں کہا ٹیسٹاں دا تو دور ہی نہیں رہا، ہوں میں ٹیسٹ کراواں تو پھر کم کنے کرنا۔ میں دوائی لین گیا شیخ زید ہسپتال ہے، اور ڈاکٹر صاحب کہنے لگے نہیں آپ کو بڑے ٹیسٹ کرانے پڑیں گے یہ وہ۔ میں کہا کوئی دوائی لکھ دو فی الحال میرا درد تے ممکن ہے، انہوں نے میں دوائی لکھ دیتی درد دی۔ میں کہا بہت درد ہو رہا، میں رات بھی پوری نہیں ستا، تے تسی میں دوائی لکھ دو درد تے مکے۔ انہوں نے کہا لے دوائی لے درد تے اے فلانا ٹیسٹ کراؤ فلانا ٹیسٹ کراؤ فلانا ٹیسٹ کراؤ۔ میں گھر آیا نا تے میں گردے تے ہاتھ رکھیا، میں کہا تسی انسان بنو ٹھیک ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ لبیک
या रसूल अल्लाह ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਬਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਹਬਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਹ ਦੇ ਓਏ, ਤੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਟੋ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਦਮੀ ਚਲੋ ਗੁਰਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? اور ڈائلسس لکھا دنیا کراندی پھردی، میں کہا میں بھی لینے لگ جاواں، لیکن تانوں پتہ ہونا چاہیے اسی تازہ تازہ حضور دی عزت تے پیرا دیکھا، تانوں کی ہویا؟ میں آکھا دھواں میں منہ چ کھادا، تانوں ایتھے جا کے کیوں ہویا؟ جناب اس دن دا اج دا دن دوبارہ گردے درد نہیں ہوئے، بالکل نہ کوئی ٹیسٹ کرائے، نہیں گل انجی ہے کہ بھائی جنہاں دے صدقے کھا کے آیا ہوں انہاں دی میں ان کے سیدھے ہو جاؤ تہاڈی۔ کیوں جی؟ کیوں جی؟ اسلام دی پاور تے وہی ہے نا۔ ہاں جی دریاواں نال گل ہو سکتی تے نہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں نت کعبو نت خاکو نت گل از حواس محسوس اہل دل۔ مولانا روم فرماندے نا جڑے حضور دے غلام ہون تو پانی نہ بھی گلاں کر دین، مٹی نہ بھی گلاں کر دین، لیکن ہووے کوئی محمد عربی دا غلام تو پھر گل کر سکدا۔ اس تو بعد میں نے کچھ دن کی بنیا، میں کہ ٹھیک ٹھاک پہلے نال بھی تیز ہو گیا۔ اے بھی ایک راز ہے میری ٹنگا والا، نہیں تو یہ کہڑے بیچارہ مسئلہ ہے، کوئی کھڑا ہوڑا مسئلہ ہے، یہ بھی گل وچ ہو رہے۔ میں نو ویکھ کے لوگ کہندے نے پہلے ہی مریا اینوں کی مارنا، چلو جاڑ دے، یہ بھی ایک راز ہے۔ نہیں واقعی کہہ دو پہلی، اچھا اسی سمجھو پہلے ہی مریا اینوں متھے لانے والی گل ہے، یہ بھی ایک راز ہے۔ ہاں جی یہ میری بیماری دا، ہاں جی اے اللہ تعالیٰ دا اپنے ایک راز ہوندے نے جناب۔ ہاں جی ورنہ ایک بیچاری بھی ٹنگا شنگا دی کی گل ہے، یہ تو ویسے ہی چل پڑیا۔ ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں، حضور نال پیار کرو بس، رسول اللہ نال محبت کرو اور انے واہ پیار کرو۔ جدوں بھی حضور دی گل آوے ان کہو کہ یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا۔ حضور کی بات لو جی، میں گل بڑی لمبی کر دیتی تواڈے تو میں آ بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔ اس تو بعد جڑی گل ہے نا ختم نبوت حملے تو بعد، اگر کسی نو سمجھ نہیں آئی تو اپنے ایمان دا جائزہ ضرور لوے ایک بار۔ ہاں پکی گل ہے، ہاں میں تو بالکل ایماندارانہ بات کر رہا، کوئی تعصب تو بغیر فلانی پارٹی نہ کسی نہ ساڑے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اے گل ضرور ہے کہ انہوں نے یار ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ پہلے مندے ہی نہیں سمجھے، مننے تو پھر کہندے جی نہیں وہ کلرکاں دی غلطی ہوئی، پھر کلرکاں دا جو تو کیا ہونا کہ 34 بندے دی غلطی، کہ 34 نہیں پوری اسمبلی دی غلطی ہوئی، ہوئی تے ہے نا یار منو۔ اسی تانوں کہن گئے تے تساں 8 لاشاں ساڈے موڈے تے ٹنگ دتیاں کہ جناب 8 لاشاں لے جاؤ تسی۔ قیامت والے دن زندہ در گور بچیاں نو پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تانوں کنے زندہ دار گور کر دیتا؟ قرآن کہندا ہے اس ویلے تو بچیاں بھی کہن گیاں نا یا رسول اللہ تسی جے نہیں سی آئے تے ساڈے پیو نو کی پتہ سی بچی دی کی قدر ہوندی، اے تے تسی آ کے دسیا نا من رب بنتین جا یوم القیامت انا و ہوا۔ فرمایا جن نے 2 بچیاں پالیاں تے انہاں نو بوجھ نہیں سمجھیا، میرے آقا نے فرمایا جنت انج میرے نال انہیں داخل ہو جانا۔ اور زندہ در گور کیاں بچیاں تو بول پین گیا نا حضور تسی جے نہیں تشریف لے آئے تو پھر ساسا دا زندہ در گور ہونا سی۔ لیکن حافظ عدیل کو پوچھا جائے گا تو کیویں قتل ہویا، وہ کہے گا جی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاندے تھا۔ کیوں جی حافظ عاشر کو پوچھا جائے گا حافظہ تینوں کیوں گولی لگی؟ اے حافظ صاحب پیچھے بیٹھے میں انہوں نے تاں اتنے بٹھایا، کتے گئے حافظ صاحب؟ اینا دا تو حافظ صاحب کتے لگے سی تو انہوں بٹھا؟ اے سارا جناب حشر و نشر حافظ صاحب دا ایتے خونوں خون ہوئے سن، میں انہوں نے تھلے ویکھیا ٹرالے دے تھلے کھڑے ہوئے تاں بھی کہہ رہے سن تاجدار ختم نبوت۔ اور 21 دن حافظ صاحب بالکل میرے سامنے بیٹھے رہے ٹرالے دے تھلے، نہ انہوں نے سردی لگی، نہ انہوں نے کدی بھوک محسوس کی تھی، نہ انہوں جدوں بھی، بلکہ جس ویلے بارش ہوئی نا تے حافظ صاحب تے انہوں دے ساتھیاں نے کمیزاں بھی لا دیتیاں، اور میں کہو کمیزاں تے پائی رکھو، انہوں نے کہا ایک ہی سمجھتے سن اسی بارش نہ نس جانا ہے، اسی اگلا بھی کمیزاں لا دیتیاں۔ اس دا صدقہ پھر مدینے پاک بھی ہو گیا۔ ایک وٹے دی قیمت ہے، ویک لو ایک وٹا نہ کھادا تے حضور نے بلا لیا حافظہ پریشان نہ ہو لے آ کے میرے مدینے دی زیارت کر جا۔ ہاں جی تے اے جناب اتنے 11 دن اے بھی بیٹھے رہے، انہوں نے میں تاں سٹیج اتنے بلایا، میں آکھا نہیں یہ تھلے بہن والا بندہ تے نہیں نا، 21 دن تھلے بیٹھا رہا، اور میں ویکھیا اتنے ساڈے بچیاں دے تھلوں پانی جا رہے سی سردیاں جے تھلے لوکو تے بیٹھے سے،
تو پھر بھی انہوں نے محسوس نہیں ساڑھے کو نہ کسی روٹی منگی نہ چھتری منگی نہ پانی منگیا. ایک دن راتی میں جدو محفل مکی نا میں پگڑی لا کے ٹرالے تھلے ٹائراں نال ستے سی. میں منڈے نو کہا میں کہ یار میں چادر دیو تو میں ویکھدا ساڑے ساتھی کیویں ستے ہیں. میں کہا جناب تے لوکو تے ستے تے چادراں صرف کر کے ستے ہوئے. جے جاگدے ہوندے تاں اٹھ کے میرے نال سلام لینا سی. سارے انج ستے ہوئے سن جویں بادشاہ تخت ہوتے سن. حضور واسطے جے گئے سن. کیوں جی اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواطر وذالک عندہ جلی لا خفا بھی. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں, حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں. میں کس نیت نال اتھے آیا بیٹھا, تسی کس نیت نال آئے بیٹھے, حضور کو یہ بھی پتہ ہے. اب میں کیا سوچ رہا ہوں, آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے, حضور کو یہ بھی پتہ ہے. جب حضور کو یہ پتہ ہے تو ہمیں کوئی بتانے کی ضرورت ہی, بھئی ٹھنڈ آ رہی ہے, بارش ہونے والی ہے, ہاں جی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں تھی یہ بات کرنے کی. ہاں ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن وہ دل پر جو بات گزرتی ہے وہ مالک دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ قیامت تک فیض آباد کا دھرنا یاد رکھا جائے گا. ٹرمپ نو بھی پریشانی, مودی نو بھی پریشانی. اسرائیلی پتہ ہے نا صدر آیا, کی نہ ہے ادھر اسرائیلی صدر نہیں بھائی ہاں جی, اچھا بنیامین, اچھا جی وہ بھی بھارت آیا. انہوں نے کیا 100 سالہ مولویاں ساڑی محنت ضائع کر چھڑی, یہ پھر کہہ دینا آیا آیا دین آیا. لو اسی دین نو کٹن واسطے 100 سالہ محنت کی تھی, یہ مولوی پھر کہہ دینا دین آیا. تاجدار ختم نبوت نہیں. دیکھو میں اتنے مہینے ہو گئے بول رہا ہوں, دن میں 4 تقریریں بھی کرنا, آج جمعہ بھی پڑھایا سا, میرا گلا نہیں بیٹھا تو آڑا روٹی کھا لی کھانی ہے نا, تے خدا نے بندے انہوں ہضم کرو نا. تاجدار ختم نبوت ہاتھ چک کے جدے ہاتھ سے چک کے ہاتھ کو یہ کدے واسطے تسی رکھے ہوئے, حضور واسطے رکھے ان کے نہیں, چکو. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. دیکھو دیکھو کون آیا, اور دیکھو دیکھو کون آیا, اور دیکھو دیکھو کون آیا. آیا آیا دین آیا, آیا آیا دین آیا, آیا 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 دین آیا, آیا آیا دین آیا.